بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تعطیلات کا جو کام PDF نوٹس میں واٹس ایپ کے ذریعے آپ کو بھیجا گیا تھا، اب اس تمام کام کی ویڈیوز یوٹیوب کے چینل پر اپلوڈ کی جا رہی ہیں۔ ان ویڈیوز کو بنانے کا مقصد یہ تھا یا یہ ہے کہ آپ کو جو کام PDF نوٹس میں دیا گیا ہے، آپ اس کام کو سمجھ سکیں، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یعنی اگر آپ کو کوئی جملہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی پیراگراف سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آپ یہ ویڈیو کھولیں گے اور آپ سن لیں گے کہ اس پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ تو آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے یہ ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں، تاکہ جب آپ چھٹیوں کے بعد آئیں تو آپ کو یہ تمام کام یاد ہو، سمجھ میں آتا ہو کہ آپ نے اس میں کیا پڑھا تھا۔ اوکے، شروع کریں۔ سب سے پہلے تو کلاس 6 ہم اسلامیات کا باب نمبر 100 پڑھیں گے، جس کا نام ہے سیرت طیبہ۔ کیا نام ہے؟ سیرت طیبہ۔ سیرت طیبہ کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی۔ سیرت کہتے ہیں زندگی کو۔ سیرت کسے کہا جاتا ہے؟ زندگی، یعنی آپ کی زندگی کے جو طور طریقے تھے، آپ کے اخلاق، آپ کے رہن سہن کا طریقہ، آپ کے بات کرنے کا طریقہ، اور طیبہ پاک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی کے بارے اس میں بتایا گیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا سبق ہمارا ہے صلح حدیبیہ۔ ہمارا سبق نمبر 1 کیا ہے؟ صلح حدیبیہ۔ اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے تو آپ اپنی اسلامیات کی کتاب کھولیں اور کتاب کا صفحہ نمبر 28 کھولیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 28 کھولیں۔ جی، کھول لیا۔ ہمارا پہلے دن کا کام ہے پڑھائی، یعنی ہم نے ریڈنگ کرنی ہے صفحہ نمبر 28 اور 29 کی، اور اس میں جو مشکل الفاظ ہوں گے ان کے معنی بھی ہم دیکھیں گے۔ جی، کھول لی۔ آپ سب کے ہاتھ میں پینسلز ہونی چاہیے اور آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کو انڈر لائن کرتے جائیں، اور ان کے معنی اگر میں بورڈ پر لکھ رہی ہوں تو وہ آپ اپنی کتاب پر اتارتے جائیں، اور جب یاد کریں گے تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اوکے جی، شروع کریں۔ صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس میں کس چیز کے بارے بتایا گیا؟ تو صلح کہتے ہیں دوستی کو۔ صلح کسے کہتے ہیں؟ دوستی کو۔ کسی کے ساتھ دوستی کر لینا، دشمنی ختم کر دینا، یا لڑائی جھگڑے کو ختم کر دینا، اس کو صلح کہتے ہیں۔ اور حدیبیہ یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ حدیبیہ یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ تو صلح حدیبیہ کا مطلب ہے حدیبیہ کے مقام پر صلح ہوئی تھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان۔ تو اس لیے چونکہ اس جگہ پر، اس مقام پر صلح ہوئی تھی، اس لیے اس صلح کا نام صلح حدیبیہ ہے۔ کیا نام ہے؟ صلح حدیبیہ۔ جی، شروع کریں۔
6 ہجری میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ جی کب ہوا تھا معاہدہ؟ 6 ہجری کو۔ کب معاہدہ ہوا؟ 6 ہجری کو۔ اور کن کے درمیان ہوا تھا؟ مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان۔ کس کے درمیان ہوا تھا؟ مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جو کہ تاریخ میں کس کے نام سے مشہور ہوا؟ جی صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اب آگے اس کا بتایا ہے کہ کیوں اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ چونکہ یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی، اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے ہی وضاحت کر دی ہے اس بات کی کہ چونکہ حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان صلح ہوئی تھی، اس لیے اس صلح کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ جی ہماری فرسٹ اب ہیڈنگ آ گئی پس منظر۔ پس منظر کا مطلب ہوتا ہے پیچھے کا منظر۔ پس پیچھے کو کہتے ہیں، پس کسے کہتے ہیں؟ پیچھے۔ منظر نظارہ یعنی پیچھے کے حالات۔ اس کا دوسرے الفاظ میں یا بامحاورہ اگر ہم اس کا مطلب دیکھیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ صلح حدیبیہ کیوں پیش آئی، کون سے اسباب ہوئے، کون سے حالات پیش آئے جس کی وجہ سے صلح کی نوبت آئی اور وہ پھر صلح ہوئی، تو اس کے پیچھے کے حالات، واقعات، اسے ہم پس منظر کہتے ہیں۔ کلیئر؟ جی مسلمان جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کو نہ جا سکے تھے۔ ان کے دل طواف کعبہ کے لیے بے قرار تھے۔ اب کیا اس میں بتایا ہے کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، تو جب سے وہ آئے تھے اس کے بعد وہ کہاں نہیں جا سکے تھے؟ کعبۃ اللہ کی زیارت کو۔ زیارت یعنی جانا اور وہاں کا چکر لگانا یا وہاں عبادت کرنا، تو وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کو نہ جا سکے تھے اور ان کے دل طواف کعبہ کے لیے بے قرار تھے۔ طواف کعبہ کسے کہتے ہیں؟ طواف کعبہ یعنی خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا۔ طواف کعبہ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا۔ اور بے قرار کسے کہتے ہیں؟ بے چین کو۔ بے قرار، بے چین، کہ ان کے دل خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے بے چین تھے، وہ بے قرار تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ مکہ مکرمہ جائیں اور خانہ کعبہ کی زیارت کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایسا ہی حال تھا، یعنی ایسا ہی حال جیسا صحابہ کرام کا دل بے چین تھا، بے قرار تھا طواف کعبہ کے لیے، تو وہی حال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا، یعنی رات کو سوتے ہوئے انہیں ایک خواب آیا۔ اب وہ خواب کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ بیت اللہ، یہاں پر بیت اللہ خانہ کعبہ کو کہتے ہیں۔ بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر، بیت اللہ گھر، یہاں پر اس کا معنی خانہ کعبہ ہے، لیکن اگر ہم لفظی ترجمہ دیکھیں تو بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر۔
بیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گھر، اور اللہ اللہ کا گھر، اللہ کا یا اللہ کا گھر. اوکے. تو انہوں نے کیا خواب دیکھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. طواف چکر لگانا، کہ وہ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس خواب کا ذکر فرمایا. یعنی آپ نے جب یہ خواب دیکھا تو آپ نے اگلے روز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس خواب کا ذکر فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بے حد خوش ہوئے. بے حد یعنی بہت زیادہ. بے حد کسے کہتے ہیں؟ بہت زیادہ. بہت زیادہ. کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ خواب سنا تو ان کے دل خوش ہو گئے. وہ خوش ہو گئے. کیوں خوش ہوئے؟ انہوں نے اسے غیبی اشارہ سمجھا. غیبی غیب سے ہے یعنی اللہ کی طرف سے. غیبی اشارہ یعنی اللہ کی طرف سے اشارہ. اللہ کی طرف سے اشارہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسے غیبی اشارہ سمجھا اور یعنی انہیں محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشارہ دیا ہے کہ ہم خانہ کعبہ جا سکتے ہیں. اور سفر مکہ کی تیاریاں شروع کر دیں. یعنی انہیں یہ محسوس ہوا کہ اس خواب میں ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم تیاری کریں خانہ کعبہ جانے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے گرد و نواح کی مسلمان آبادیوں میں یہ اعلان کروا دیا کہ جو لوگ زیارت بیت اللہ کا شوق رکھتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہونے کی تیاری کر لیں. گرد و نواح. گرد و نواح کسے کہتے ہیں؟ گرد و نواح یعنی ارد گرد. ارد گرد سے مراد یہاں پر چاروں اطراف آ جاتے ہیں کہ جہاں پر ہم رہ رہے ہیں اس کے چاروں اطراف گرد و نواح. تو کیا کیا تھا جب یہ خواب آیا اور صحابہ کرام کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے بھی مکہ کے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارد گرد کے قبائل یعنی جو مدینہ کے آس پاس کی آبادیاں مسلمان ہو چکی تھیں انہیں بھی یہ اعلان کروا دیا کہ جو لوگ زیارت بیت اللہ کا شوق رکھتے ہیں یعنی بیت اللہ کی زیارت کرنے کا شوق رکھتے ہیں یا وہ ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اپنی تیاری مکمل کر لیں. اوکے جی. دوسرا پیراگراف دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکم ذی القعدہ 6 ہجری کو عمرہ کے ارادے سے 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. اب کب گئے تھے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ وہ عمرے کے ارادے سے کب گئے تھے. جی یکم ذی القعدہ 6 ہجری. کب گئے تھے؟ یکم ذی القعدہ 6 ہجری. ہجری سال چھٹا تھا اور یکم ذی القعدہ. ٹھیک ہے. تو کہاں کس کے ارادے سے گئے تھے؟ عمرے کے ارادے سے. یعنی وہ عمرہ کرنا چاہتے تھے. اور کتنے صحابہ کرام کو لے کر گئے تھے؟ 1400. کتنے صحابہ کرام ساتھ گئے تھے؟ 1400. چونکہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ خالصتاً عمرہ کا تھا، اس لیے اعلان فرما دیا کہ کوئی شخص مسلح نہ ہو۔ خالصتاً کہتے ہیں خاص طور پر یا خالص طور پر، خالصتاً خاص طور پر، اور مسلح کسے کہتے ہیں؟ ہتھیاروں سے بھرا ہوا، یعنی ہتھیاروں سے لیس ہونا۔ تو آپ نے اس میں اب کیا بتایا ہے کہ چونکہ آپ کا ارادہ خالصتاً یعنی خاص طور پر صرف عمرے کا تھا، آپ کسی سے لڑنے نہیں جا رہے تھے، آپ کسی سے جھگڑا کرنے نہیں جا رہے تھے، آپ کسی سے بحث کرنے نہیں جا رہے تھے، بلکہ خالصتاً آپ کا ارادہ عمرے کا تھا، تو آپ نے یہ اعلان فرما دیا کہ کوئی شخص ہتھیاروں سے مسلح ہو کر نہیں جائے گا، یعنی اپنے ساتھ ہتھیار لے کر نہیں جائے گا، صرف تلوار ساتھ ہو، اور وہ بھی نیام میں۔ نیام اس کے کور کو کہتے ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کا ایک کور ہوتا ہے، تو فرض کریں اگر آپ کے پاس ایک اینک ہے تو آپ کو اس کا کور ملتا ہے، تو آپ نے جتنی دیر اینک استعمال کرنی ہوتی ہے آپ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو کہاں رکھتے ہیں؟ کور میں رکھ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح نیام اس تلوار کے کور کو کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ کوئی ہتھیار ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، صرف تلوار ہمارے ساتھ ہوگی، اور وہ بھی نیام میں، یعنی اس کو بھی ہم نے رکھا ہوا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے قربانی کے جانور ساتھ لیے، احرام باندھا اور مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ خالصتاً عمرے کا تھا، تو آپ نے کیا کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ حج یا عمرے پر قربانی کی جاتی ہے، تو انہوں نے حج کے موقع پر کی جاتی ہے قربانی، تو انہوں نے قربانی کے جانور ساتھ لیے کہ وہاں پر ہم اس کو ذبح کر لیں گے۔ احرام باندھا تھا اور پھر کہاں روانہ ہو گئے؟ مکہ مکرمہ۔ کہاں روانہ ہوئے تھے؟ مکہ مکرمہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معروف راستوں سے ہٹ کر انجان راستوں سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر جا پہنچے، مگر قریش مکہ نے مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اب کیا؟ معروف کہتے ہیں مشہور کو۔ معروف کسے کہتے ہیں؟ مشہور، کہ جو جانے پہچانے راستے تھے۔ معروف راستوں یعنی ایسے راستے جو جانے پہچانے تھے، جن کو وہ جانتے تھے، یعنی عام شخص بھی جانتا تھا کہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانے کے لیے جو راستے استعمال ہوتے تھے انہیں معروف راستے کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان معروف راستوں کو ہٹا دیا، یعنی اس راستے سے وہ نہیں گئے، جہاں پر کوئی بھی شخص جا سکتا ہے اس راستے سے وہ نہیں گئے تھے، بلکہ انجان راستوں سے۔ انجان کہتے ہیں اجنبی۔ یہاں پر الگ لکھا ہوا ہے تو میں الگ ہی لکھ رہی ہوں، ویسے آپ اس کو اکٹھا بھی لکھ سکتے ہیں۔ انجان کا مطلب ہوتا ہے اجنبی، یعنی ایسی جگہ جس کو آپ نہ جانتے ہوں، ایسی جگہ جس کو آپ نہ جانتے ہوں اسے انجان کہا جاتا ہے۔ تو کیا کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ مشہور و معروف راستے، یعنی وہ راستے جنہیں سب جانتے تھے، اور ان کو چھوڑ دیا تھا، وہاں سے نہیں گئے تھے، بلکہ انجان راستوں سے ہوتے ہوئے،
یعنی اجنبی راستوں سے، ایسے راستے جو کہ کسی کو معلوم نہیں تھے کہ ان راستوں کے سے بھی ہم مکہ مکرمہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو وہ انجان راستوں سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر، ایک منزل کے یعنی تھوڑا سا دور وہ ایک مقام تھا حدیبیہ، وہاں پر ٹھہر گئے تھے۔ کس مقام پر ٹھہرے تھے؟ حدیبیہ کے مقام پر۔ کس مقام پر ٹھہرے تھے؟ حدیبیہ کے مقام پر ٹھہر گئے تھے۔ اب وہ جب آگے جانا چاہتے تھے تو کیا ہوا کہ قریش مکہ نے مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ یعنی آپ چاہتے تو آپ جا سکتے تھے، آپ پیغمبر تھے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ بھئی میں نے جانا ہے، تو کوئی رکاوٹ آپ کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن چونکہ آپ یہ ایک دنیاوی کام کر رہے تھے اور آپ کی پوری زندگی، آپ کی پوری سیرت طیبہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، تو وہ مثال قائم کرنے کے لیے آپ نے ایک انسانی طریقے کو یعنی ایک عام طریقے کو جو ہے آپ شامل کیا اور باضابطہ طریقے سے مکہ میں جانے کی کوشش کی۔ لیکن کیا ہوا کہ قریش مکہ یعنی مکہ کے رہنے والے جو لوگ تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت نہ دی۔ اوکے، یہ آپ کا پس منظر مکمل ہو گیا۔ اب آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 29 کھولیں، پیج نمبر 29 کھولیں۔ جی کھول لیا؟ نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے نمبر 2، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ مکرمہ روانگی۔ روانگی یعنی جانا، روانگی کا کیا مطلب ہے؟ جانا، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ مکرمہ روانگی، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش مکہ نے مکہ مکرمہ داخلے کی اجازت نہیں دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا، اور وہاں پر بات چیت کرنے کے لیے، کہ بتانے کے لیے کہ ہم خالصتاً عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں، ہم آپ سے کوئی لڑنا نہیں چاہتے، آپ سے جنگ کرنا نہیں چاہتے۔ جی شروع کریں۔ قریش مکہ کی سرکشی اور ہٹ دھرمی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر اہل مکہ کی طرف بھیجا، تاکہ وہ کفار مکہ کو سمجھائیں کہ مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ دیکھیں اس میں بتا دیا گیا، سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ دیکھیں گے۔ پہلا ہے سرکشی۔ سرکشی کا مطلب ہے بغاوت۔ سرکشی کا کیا مطلب ہے؟ بغاوت۔ اور نیکسٹ ہے ہٹ دھرمی۔ ہٹ دھرمی، ہٹ دھرمی کا مطلب ہوتا ہے ضد، یعنی بہت زیادہ ضد تھی قریش مکہ کے اندر، بہت زیادہ بغاوت کا جذبہ تھا ان کے اندر، یعنی وہ ان کا دل نرم نہیں ہوتا تھا کہ ہم کسی کی بات سن لیں۔ ورنہ ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کی کوئی اگر اپنا کوئی موقف پیش کر رہا ہے، اپنی کوئی بات پیش کر رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں چلو میں سوچ کر بتاؤں گا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو یا نہیں کہہ رہے۔ یعنی ان کے اندر اتنی ضد تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جو ہم کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے، کوئی دوسرا اگر وہ بات کہہ رہا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ اس کی مثال میں آپ کو یہ بھی دے سکتی ہوں کہ وہ فرض کریں کہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ بہت ضدی ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ باہر دن ہے، وہ کہتا ہے نہیں باہر رات ہے،
आप कहते हैं नहीं, आप बाहर आकर देखें, रोशनी है, दिन है। वो कहता है नहीं, मैंने कह दिया है कि रात है तो रात ही है। तो ये जो एक ज़िद है ये हठ धर्मी और सरकशी में आता है, बगावत में आता है। यानी वो ये भी तो कह सकता है कि चलो तुम इतना कह रहे हो तो मैं उठकर जाकर देख ही लेता हूँ कि बाहर दिन है या रात है। वो ये कहता है कि मैंने कह दिया है कि रात है तो रात ही है। यानी अपनी बात पर अड़ जाना, अपनी बात पर डटे रहना, गलत बात पर, अपनी ज़िद पर डटे रहना, ये सरकशी और हठधर्मी कहलाता है। तो कुरैशी मक्का के अंदर बहुत ज़्यादा सरकशी और हठधर्मी थी, यानी बहुत ज़िद थी, बहुत ज़्यादा बगावत वो रखते थे। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये सरकशी और उनकी हठधर्मी देखी तो उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना सफ़ीर बनाकर अहले मक्का के लिए की तरफ भेजा। सफ़ीर कहते हैं पैगाम लेके जाने वाले को। सफ़ीर किसे कहते हैं? पैगाम ले जाने वाला या लेकर जाने वाला, आप ये भी कर सकते हैं, पैगाम लेकर जाने वाला। कर भी आप यहाँ डाल सकते हैं, पैगाम लेकर जाने वाला। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना सफ़ीर बनाया था, यानी अपना पैगाम देकर अहले मक्का की तरफ भेजा कि वो अच्छे तरीके से कुफ़ारे मक्का को समझाएं कि मुसलमान जंग के इरादे से नहीं आए, मुसलमान आपसे लड़ना नहीं चाहते, बल्कि वो सिर्फ बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आए हैं, कि वो बैतुल्लाह का तवाफ़ करने के लिए आए हैं। क्लियर जी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन तक कुरैशे मक्का को समझाते रहे। कितने दिन तक समझाते रहे? 3 दिन तक। कितने दिन तक? 3 दिन तक समझाते रहे। किसे समझाया था? कुरैशे मक्का को, यानी मक्का के जो लोग थे उन्हें कुरैशे मक्का कहा जाता था। तो कुरैशे मक्का को उन्होंने बहुत समझाया मगर उन पर असर ना हुआ। यानी वो इतने सरकश थे, इतने हठ धर्म थे कि उन पर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो भी बातें समझाई उन पर बिल्कुल असर नहीं हुआ। वो अपनी ज़िद पर, अपनी हठ धर्मी पर डटे रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वापसी का इंतज़ार कर रहे थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत उस्मान को भेजा तो वो शिद्दत से, वो भी और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम भी बड़ी शिद्दत से, बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस आएँ और उन्हें बताएं कि कुरैश मक्का ने क्या कहा है। तो अभी वो इंतज़ार ही कर रहे थे कि क्या हुआ था? अफवाह फैल गई कि कुफ़ार मक्का ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया है। अफवाह कहते हैं झूठी खबर। अफवाह, झूठी खबर, यानी ये एक झूठी खबर थी, इसमें सच्चाई नहीं थी, लेकिन ये बात फैल गई थी वहाँ पर गिरदोनवाह में कि कुफ़ार मक्का ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया है। ओके, ये स्टूडेंट्स आपका पहले दिन का काम मुकम्मल हो गया है। इसमें आपके जितना भी हमने पढ़ा है, सफ़ा नंबर 28 और सफ़ा नंबर 29 की हमने एक हेडिंग पढ़ी है, वो आपने अच्छी तरह उसकी रीडिंग करनी है और जो मुश्किल अल्फाज के मायने मैंने बोर्ड पर लिखे हैं वो आपने याद करने हैं और कॉपी पर लिखने हैं। ओके, जी स्टूडेंट्स, अब हम अपना दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे। अब हम अपना दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे। आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 29 देखेंगे। सफ़ा नंबर 29
जी, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है बैते रिजवान। क्या है? बैते रिजवान। बेटा पहले दिन के काम में हमने एक लफ्ज़ पढ़ा है बैतुल्लाह। क्या पढ़ा है? बैतुल्लाह। एक होता है ये बैत, ये बैत है। क्या है? बैत, बे ये ते, बैत। लेकिन यहाँ पर आइन है, तो बे ये आइन और ते, तो हमने आइन की आवाज़ को भी निकालना है, तो ये बैत, बैत। या अगर मैं इसको तोड़ के बताऊँ तो ये बनता है बैअत, बैअत। तो जब हम इकट्ठा बोलेंगे तो वो बैअत, बैअत, यानी हमारे हलक से आइन की आवाज़ निकलनी चाहिए। तो बैअत रिजवान, रिजवान क्योंकि ये एक नाम है। अब वो किस चीज़ का नाम है वो हम पढ़ेंगे। इस बैत का मतलब मैंने आपको बता दिया कि ये बैतुल्लाह हमने अभी पढ़ा है, अल्लाह का घर। इसका मतलब घर भी होता है। अब एक बैत का मतलब होता है शेर व शायरी का मुकाबला, जिसे हम बैतबाजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैतबाजी। उसका मतलब ये है कि दो लोग बैठ जाते हैं, पहला शख्स एक शेर पढ़ता है, उसके मुकाबले में दूसरा शख्स दूसरा शेर पढ़ता है, तो इस तरह उनके दरमियान मुकाबला होता है। उसको बैतबाजी कहा जाता है और वो है बैत। लेकिन ये क्या है? बैत, बैत, बैते रिजवान। ओके जी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की ख़बर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खून का बदला लेने के लिए सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से बैत ली। क्या ली? बैत ली। बैत का मतलब ये है कि लब्बैक कहना या मानना इस बात को कि अगर किसी ने हमारे अज़ीज़ के साथ कोई यानी ज़्यादती की है, जैसे हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया था, ये अफवाह फैली थी, तो उन्होंने क्या किया था? बैत ली थी कि उन्होंने कहा था कि हम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खून का बदला लिए बगैर नहीं जाएंगे। यानी उनके अंदर गम व गुस्से की लहर दौड़ गई थी। वो बहुत ज़्यादा, उन्हें गम भी हुआ था, दुख भी हुआ था, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ गए थे कि हमने कहा भी है कि हमारा इरादा खालिसतन उम्रे का है, हम किसी से जंग करने नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमारे सफ़ीर को जो है कत्ल कर दिया है, शहीद कर दिया है। और ये बात असूल जंग के ख़िलाफ़ है। जब कोई सफ़ीर किसी दूसरे मुल्क में या इलाके में जाता है कोई पैगाम लेकर, तो उसको कत्ल नहीं किया जा सकता। ये असूल जंग के ख़िलाफ़ है। ओके। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने इंतहाई जोशो जज्बा के साथ बैत की कि उन्होंने बहुत जोश, उनके अंदर बहुत जोश बढ़ गया था, बहुत जज्बा हो गया था, और उन्होंने बहुत बहादुरी से और बहुत आप कह सकते हैं कि वो जोश में आ गए थे कि हमने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बदला लिए बगैर नहीं जाना। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने दस्ते मुबारक को उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ करार देकर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से भी बैत की। दस्ते मुबारक, दस्त कहते हैं हाथ को। दस्त किसे कहते हैं? हाथ को। तो यहाँ पर दस्ते मुबारक यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ करार दिया, कहा कि ये हज़रत उस्मान का हाथ है और मैं बैत करता हूँ कि जब तक हज़रत उस्मान का बदला नहीं लिया जाएगा तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत के वक्त
ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے. کہاں بیٹھے تھے؟ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے. اس لیے اس بیت کو بیت رضوان کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ بیت رضوان. کیا کہا جاتا ہے؟ بیت رضوان. جی سمجھ آ گیا کہ چونکہ یہ ایک درخت کے نیچے بیت لی گئی تھی تو اس لیے اس کو بیت رضوان کہا جاتا ہے. قریش مکہ اپنے جاسوسوں کے ذریعے مسلمانوں کی صورتحال سے باخبر رہتے تھے. کہ انہوں نے اب کیا بتایا؟ جاسوس کہتے ہیں دوسرے کے بارے میں جاننے والا، یعنی چھپ کر دوسروں کی باتیں سننے والے کو. کہ جو مخالف آپ کہہ سکتے ہیں قوم ہوتی ہے یا جو مخالف لشکر تھا یا لوگ جو تھے ان کے جاسوس، یعنی ایسے لوگ جو کہ چھپ کے اپنے مخالف قوم کی باتوں کو اور ان کی نقل و حرکت کو دیکھتے تھے، ان سے جاسوس کہا جاتا ہے. تو قریش مکہ اپنے جاسوسوں کے ذریعے مسلمانوں کی صورتحال سے باخبر تھے، یعنی وہ جانتے تھے کہ مسلمان کیا باتیں کر رہے ہیں. تو جب ان کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے قسم کھائی ہے تو وہ ڈر گئے. یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت مشتعل ہو گئے ہیں، انہیں یہ بہت غصے میں آ گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہی نقصان ہو، تو وہ ڈر گئے. جب انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کی قسم کھا لی ہے تو وہ کیا ہوئے؟ وہ ڈر گئے. انہوں نے نہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مسلمانوں میں پہنچا دیا بلکہ اپنا ایک سفیر سہیل ابن عمر. اب اسٹوڈنٹس یہاں پر لکھا امرو ہوا ہے، واو بھی ہے، لیکن واو کو ہم سائلنٹ کر دیں گے. واو ہم نہیں پڑھیں گے اور یہ پڑھا جائے گا امر. کیا پڑھا جائے گا؟ امر. تو سہیل ابن عمر کو بھی صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا. یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بہت غصے میں آ چکے ہیں اور انہوں نے قسم لے لی ہے کہ وہ حضرت عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، تو انہوں نے کیا کیا؟ نہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا مسلمانوں میں، بلکہ اپنا ایک سفیر بھی بھیجا. اب اس سفیر کا کیا نام ہے؟ سہیل ابن عمر. اور کیوں بھیجا؟ تاکہ صلح ہو جائے. کیوں بھیجا تھا؟ تاکہ صلح ہو جائے، کیونکہ وہ ڈر گئے تھے کہ مسلمان بہت غصے میں آ چکے ہیں تو وہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں. تو وہ صلح کی کچھ شرائط لے کر آئے تھے. شرط کی جمع ہے، یعنی انہوں نے کچھ خاص باتیں بتا دی تھیں کہ بھی ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں جن پر مسلمانوں کو عمل کرنا پڑے گا. تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے خاصی طویل گفتگو کی. طویل کہتے ہیں لمبی. کہ اس نے بہت لمبی گفتگو کی. گفتگو کہتے ہیں بات چیت. کہ اس نے بہت لمبی بات چیت کی، بہت تفصیلی بات چیت کی اس نے. اس کے بعد لیکن کیا ہوا؟ تاہم صلح ہو گئی. یعنی بات چیت ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سہیل ابن عمر کے درمیان. کافی لمبی بات ہوئی لیکن پھر بعد میں کیا ہوا؟ صلح ہو گئی.
اس بیت کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے. اب آپ اسٹوڈنٹس دیکھ سکتے ہیں آپ کی کتاب میں عربی لکھی ہوئی ہے اور بتایا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں بھی اس بیت کا ذکر آیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ قرآن پاک کی سورہ فتح ہے. کون سی فتح ہے یہ سورۃ الفتح، اور سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18. جب کسی ترجمے کے آخر میں یا آیت کے آخر میں سورت کا نام لکھا جاتا ہے تو وہ اس طرح سے لکھتے ہیں سورۃ الفتح. اس کا مطلب یہ کہ سورت کا نام ہے اور آگے ڈاٹس کے بعد 18 لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت نمبر 18. اس کا مطلب کیا ہے؟ آیت نمبر 18. کہ سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اب کیا ارشاد فرمایا؟ میں ایک مرتبہ عربی پڑھ دیتی ہوں. آپ اگر یاد کرنا چاہیں تو کر لیجئے گا، ورنہ آپ اس کا ترجمہ یاد کیجئے گا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم. پھر پڑھ دوں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمارے دلوں کی سچائی، صدق کہتے ہیں سچائی، صدق صادق سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے سچائی، اور خلوص خالص دل. یعنی ہمارا جو خلوص ہے کہ ہم سچے دل سے، ہمارے اندر جو سچائی ہے اور ہم جو سچے دل سے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام آگے بڑھے تھے، تو اس سچائی کو، اس صدق و خلوص کو اللہ تعالیٰ نے معلوم کر لیا تھا. اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ حق پر ہے، یہ سچ پر ہے، اور یہ سچے دل سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اپنے ساتھی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. اس بائت کو اسی لیے بائت رضوان کہا جاتا ہے. اسٹوڈنٹس، اب آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 30 کھولیں. ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے صلح حدیبیہ کی شرائط. یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو ان کے ساتھ کفار مکہ کا ایک سفیر سہیل ابن عمرو ساتھ آیا، اور اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طویل گفتگو ہوئی. طویل کا مطلب میں نے آپ کو بھی بتایا ہے، لمبی بات چیت ہوئی، اور پھر بات چیت کے بعد کیا ہوا؟ صلح ہو گئی. صلح ہو گئی. اب اس صلح کی شرائط ہم نے پڑھنی ہے کہ وہ کون سی شرائط لکھ کر لایا تھا، وہ کون سی باتیں لکھ کر لے کر آیا تھا کہ ہم نے کن باتوں پر عمل کرنا ہے. جی شروع کریں. سہیل ابن عمرو کفار مکہ میں بڑا عقل مند اور معتبر مانا جاتا تھا. معتبر یعنی جس کی بہت عزت ہوتی ہے. معتبر عزت والا یا بڑائی والا بھی کہہ سکتے ہیں ہم. کہ سہیل ابن عمرو کفار مکہ میں بہت عقل مند مانا جاتا تھا اور اس کی بہت زیادہ عزت تھی. اس نے جو شرائط پیش کی وہ درج ذیل ہے.
اب ہم وہ شرائط پڑھیں گے جو اس نے پیش کی تھی۔ نمبر 1، مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس لوٹ جائیں، اگلے سال آئیں اور مکہ مکرمہ میں 3 دن قیام کر کے چلے جائیں۔ اب سب سے پہلی شرط کیا تھی کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اس سال آپ ویسے ہی واپس چلے جائیں، ہم آپ کو عمرے کی اجازت نہیں دے رہے، لیکن کیا ہے اگلے سال آئیں، اگلے سال آپ عمرے کی نیت سے آئیں، لیکن صرف 3 دن مکہ مکرمہ میں قیام کریں گے۔ کتنے دن قیام کریں گے؟ صرف 3 دن قیام کریں گے۔ نمبر 2، تلوار کے علاوہ کوئی اور ہتھیار ساتھ نہ لائیں اور تلوار بھی نیام میں رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ کسی قسم کا ہتھیار نہیں لے کر آنا، صرف آپ کے پاس تلوار ہوگی اور وہ بھی نیام کے اندر، یعنی اس کے کور کے اندر ہوگی۔ نمبر 3، مکہ مکرمہ میں جو مسلمان ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں، البتہ اگر کوئی مسلمان مکہ مکرمہ میں رہنا چاہے تو اسے نہ روکیں گے۔ اب یعنی یہ ایک بہت مشکل وقت تھا اور ایسی باتیں تھیں جو کہ اگر ایک عام حکمران کوئی ہوتا تو وہ شاید اس بات کو نہ مانتا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ زیادتی کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے تحمل سے، بہت استقامت سے ان کی ان شرائط کو سنا اور مانا بھی۔ تو کیا اب یہ تیسری ہیڈنگ میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ جو لوگ پہلے سے مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، جو مسلمان مکہ مکرمہ میں موجود ہیں اور آپ جب عمرہ کی نیت سے آئیں گے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو آپ انہیں ساتھ نہیں لے کر آ سکتے، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ انہیں ساتھ لے کر آئیں۔ ہاں، اگر آپ کے ساتھ کوئی مسلمان آیا ہے، یعنی عمرہ کی نیت سے آپ کے ساتھ جو مسلمان صحابہ کرام ہیں، جو بھی لوگ آئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں مکہ میں رہنا چاہتا ہوں، تو آپ ان کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے کہ نہیں تم ہمارے ساتھ آئے تھے تو ہمارے ساتھ ہی واپس جاؤ، ٹھیک ہے، کہ وہ وہاں پر رہ سکتے ہیں۔ یعنی یہ کہنے کا یہ مطلب تھا کہ مسلمانوں کو نہیں لے کر جا سکتے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ میں ہی رہنا چاہتا ہے تو انہیں نہیں روکیں گے، ان کے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے، انہیں اجازت ہوگی، وہ مکہ میں رہ سکتے ہیں، لیکن مکہ والے مسلمان مکہ سے نہیں نکل سکتے۔ تو یہ بڑا مشکل وقت تھا اور بہت مشکل یہ شرط تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مانا تھا۔ نمبر 4، اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا، البتہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ مکرمہ آیا تو اسے واپس نہ کیا جائے گا۔ مرتد کا مطلب ہے کافر، مرتد کافر یعنی اسلام سے ہٹ جانا، اسلام کو رد کر دینا، اسلام کو پیچھے چھوڑ دینا اور دوبارہ جو ہے وہ کفر کی حالت میں آ جانا، اس کو مرتد کہتے ہیں۔ اب کیا کہا کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی کافر مسلمان ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کسی نہ کسی طرح وہ مدینہ منورہ میں آ جاتا ہے تو اسے واپس کرنا لازم ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لازمی قرار دیا گیا کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر آپ کے پاس مدینہ منورہ آتا ہے تو آپ اسے واپس کریں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان اسلام کو ختم کر دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے اور وہ مکہ مکرمہ جاتا ہے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بھی بہت مشکل تھی کہ جو کفر کی حالت میں وہ تو مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں مکہ میں ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا، تو اگر وہ آپ کے پاس کسی نہ کسی طریقے سے آ جاتے ہیں تو آپ انہیں واپس کرنے کے مجاز ہوں گے۔ نمبر 5، عرب قبیلے مسلمانوں یا قریش میں سے جس کے ساتھ
معاہدہ کرنا چاہیں وہ آزاد ہوں گے۔ یعنی عرب کے جو باقی قبیلے ہیں اگر وہ مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو وہ بے شک مسلمانوں کا ساتھ دیں، اگر وہ قریش کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو بے شک وہ قریش کا ساتھ دیں۔ نمبر 6، یہ معاہدہ دونوں فریقوں کے درمیان 10 سال کے لیے ہوگا۔ کتنے سال کے لیے؟ 10 سال، کہ یہ معاہدہ 10 سال تک قائم رہے گا، اسی معاہدے کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ یہ جو ہیں وہ ضروری شرائط تھی جو کہ سہیل ابن عمرو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کی۔ اب کیا ہوا؟ نیکسٹ دیکھیں، ابھی یہ شرطیں طے ہوئی تھیں اور معاہدہ باقاعدہ لکھا نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، کفار مکہ کی قید سے بیڑیوں سمیت بھاگ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر امان کے طالب ہوئے۔ اب انہوں نے کیا بتایا کہ ابھی صرف یہ شرطیں طے ہوئی تھیں، ان کو باقاعدہ لکھا نہیں گیا تھا، یعنی زبانی کلامی بات ہوئی تھی۔ جیسے میں آپ کو کچھ کام کرنے کا کہہ دیتی ہوں کہ آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے، اور آپ اس کو ڈائری پر اگر نوٹ نہیں کرتے، اگلے دن اگر آپ وہ کام نہیں کریں گے تو آپ کہیں گے ٹیچر میں نے ڈائری نہیں لکھی ہوئی۔ آپ کو جو کام ملتا ہے آپ اس کو ایک تحریری صورت میں لکھ لیتے ہیں نا، ڈائری پر نوٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کام لکھنا ہے یا ہم نے یہ کام یاد کرنا ہے۔ تو اسی طرح وہ شرائط ابھی صرف زبانی طریقے سے بتائی گئی تھیں، ان کو باقاعدہ لکھا نہیں گیا تھا، تحریر نہیں ہوئی تھی۔ تو کیا ہوا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، اور مسلمان ہونے کے بعد کفار مکہ نے کیا کیا تھا، ان کو بیڑیوں میں جکڑ لیا تھا۔ بیڑیاں کہتے ہیں زنجیریں، بیڑیوں زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، تو وہ اپنی بیڑیوں سمیت کسی نہ کسی طریقے سے بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے تھے، اور آ کر انہوں نے کیا کیا تھا، امان کے طالب ہوئے تھے۔ امان یعنی جان بخشی، جان بخشی، اور طالب طلب کرنا، مدد مانگنا، طلب کرنا یا مدد مانگنا۔ کہ کیا تھا کہ اب وہ کسی نہ کسی طرح کفار مکہ کی قید سے بھاگ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہاں پر انہوں نے جان بخشی کی مدد طلب کی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سہیل ابن عمرو کے مطالبے پر واپس کر دیا۔ یعنی دیکھیں کتنا مشکل وقت تھا کہ ایک شخص اسلام قبول کر چکا ہے اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس کو تکالیف دی جا رہی ہیں، اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور وہ آ گیا ہے کسی نہ کسی طرح اس ظلم سے بچ کے، لیکن چونکہ معاہدہ طے ہو چکا تھا کہ اگر کوئی مکہ مکرمہ سے مسلمان ہو کر آئے گا تو اسے واپس کرنا پڑے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی تھی، انہیں صبر کا پیغام دیا تھا، اور انہیں سہیل ابن عمرو کے مطالبے پر واپس کر دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ معاہدہ طے پا چکا تھا۔ یہ معاہدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا۔ تحریر فرمایا یعنی لکھا، لکھی ہوئی عبارت۔ تحریر کا کیا مطلب ہے؟ لکھی ہوئی عبارت۔ کہ یہ معاہدہ کس نے لکھا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اگرچہ صلح کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے فتح مبین قرار دیا۔ بظاہر سامنے، بظاہر کا کیا مطلب ہے؟ سامنے، دیکھنے میں، کہ دیکھنے میں یہ شرائط مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان شرائط کو مسلمانوں کے لیے کیا قرار دیا؟ فتح مبین۔
کیا قرار دیا تھا؟ فتح مبین۔ فتح مبین کا مطلب ہے کھلی فتح، کھلی فتح، مبین کھلی کو کہتے ہیں اور فتح کامیابی کو، کہ کھلی کامیابی قرار دیا تھا۔ اب وہ کیوں دیا تھا؟ نیکسٹ پیراگراف میں ہم دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عرصہ میں عرب کے باہر کے قبائل اور حکمرانوں کو خطوط اور سفیروں کے ذریعے اسلام کی دعوت دی، اور اگلے 2 سالوں میں یعنی 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے 10,000 لشکر کے ساتھ خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا۔ مکہ مکرمہ کی فتح گویا پورے عرب کی فتح تھی۔ یوں اللہ تعالیٰ کی فتح مبین کی بشارت پوری ہو کر رہی۔ بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو، بشارت کہتے ہیں خوش خبری، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کی بشارت دی تھی، خوشخبری دی تھی، وہ 2 سالوں کے اندر ہی پوری ہوگی، کہ 6 ہجری کو یہ معاہدہ طے پایا اور 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 لشکر کے ساتھ خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا تھا، یعنی لڑائی نہیں ہوئی تھی، اور پورا مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تھا۔ کلیئر؟ یہاں ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا ہے اور آپ کا دوسرے دن کا کام بھی مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کی مشق شروع کریں گے۔ مشق میں آپ اسٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ آپ کے الفاظ معنی ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے PDF نوٹس میں الفاظ معنی موجود ہیں آپ صرف وہی یاد کریں۔ میں نے بورڈ پر الفاظ معنی اسی لیے لکھے ہیں کہ آپ کو مشکل الفاظ کے معنی پتہ ہونے چاہیے، تو ان کے علاوہ یہ معنی بھی آپ نے یاد کرنے ہیں اور اس کو لکھنا ہے، اور باقی آپ جانتے ہیں آپ کے PDF نوٹس آپ کے سامنے موجود ہیں، اس کے مطابق آپ اپنے سوالات کریں گے، جن میں پہلا سوال ہے صلح حدیبیہ سے کیا مراد ہے؟ اس صلح کا پس منظر بیان کیجیے۔ تو ہم نے پہلے دن کی پڑھائی میں ہم نے پڑھا تھا کہ صلح حدیبیہ کسے کہتے ہیں، اور پھر اس کا پورا پس منظر بھی بیان کیا گیا تھا، تو وہ آپ کے PDF نوٹس میں موجود ہیں، آپ اس کے مطابق یاد کریں گے۔ نمبر 2، بیعت رضوان کسے کہتے ہیں؟ بیعت رضوان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے پڑھا ہے دوسرے دن میں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب محسوس یہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو پھر انہوں نے ایک بیعت لی تھی جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، بیعت رضوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کا بدلہ لینے کے لیے لی؟ اب یہاں آپ نے صرف صحابی کا نام بتانا ہے، تو کون سے صحابی تھے؟ جی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیکسٹ ہے صلح حدیبیہ کی شرائط کیا تھی، جو کہ ابھی ہم نے پڑھی ہیں۔ صلح حدیبیہ کی شرائط آپ کے PDF نوٹس میں موجود ہیں، آپ نے اس کو دھیان سے اور توجہ سے یاد کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو روز کا 1 سوال یاد کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو روز کے 2 سوال بھی یاد کر سکتے ہیں۔ جی، اب آپ اپنا سوال نمبر 2 دیکھیں۔ صحیح جواب پر گھٹ کا نشان لگائیں۔ صحیح جواب پر گھٹ کا نشان لگائیں۔ یہ آپ کا کتاب کا صفحہ نمبر 31 ہے، کتاب کا صفحہ نمبر 31۔ جی، آپ کے MCQs ہیں۔ نمبر 1، صلح حدیبیہ کس سن میں ہوئی؟ جی، کس سن میں ہوئی تھی؟ ویری گڈ، 6 ہجری۔ کب ہوئی تھی؟ 6 ہجری کو، تو آپ نے اس کے اوپر ٹک کر دینا ہے۔ نمبر 2، کفار نے صلح کی شرائط کے ساتھ کسے روانہ کیا تھا؟ یعنی جب کفار مکہ نے دیکھا کہ مسلمان بہت غصے میں آ گئے تو انہوں نے صلح کے لیے کسے روانہ کیا تھا؟
جی ویری گڈ. سہیل ابن عمر. نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو اہل مکہ کی جانب سفیر بنا کر بھیجا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو بھیجا تھا؟ جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. نیکسٹ آپ کا ہے حدیبیہ میں صلح کی عبارت کس نے تحریر کی؟ یعنی جو صلح کا معاہدہ تھا وہ کس نے تحریر کیا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ جی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے. تو آپ جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے اس کو آپ ٹک کر دیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. نیکسٹ آپ کا ہے صلح کے مطابق دونوں فریقوں میں کتنے سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا گیا؟ کتنے سال تک جنگ نہیں کرنی تھی؟ جی ویری گڈ، 10 سال. کیا ہے؟ 10 سال، کہ 10 سال تک وہ جنگ نہیں کر سکتے تھے. نیکسٹ ہے بیعت رضوان کس صحابی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے لی گئی؟ یعنی جو ہم نے بیعت رضوان پڑھا تھا اس میں کس صحابی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے یہ بیعت کی گئی تھی؟ جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. اوکے جی، اب آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 32 دیکھیں گے. ہمارا سوال ہے خالی جگہ پر کریں. کیا سوال ہے؟ خالی جگہ پر کریں. یعنی اب آپ کی بلینکس ہیں، میں پڑھوں گی اور آپ فل کریں میرے ساتھ ساتھ. نمبر 1، صلح حدیبیہ کا معاہدہ ڈیش میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ہوا. کب ہوا تھا؟ جی تو پہلی بلینک میں آئے گا 6 ہجری. کب ہوا تھا؟ 6 ہجری کو. نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے. کب؟ کتنے صحابہ کے ساتھ ہوئے تھے؟ جی 1400. کتنے؟ 1400. نیکسٹ ہے قریشی مکہ کی سرکشی دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش کو سفیر بنا کر ان کی جانب بھیجا. کسے سفیر بنایا تھا؟ جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. نیکسٹ ہے قریش مکہ نے ڈیش کو اپنا سفیر بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. کسے بھیجا تھا کفار مکہ نے اپنا سفیر بنا کر؟ جی سہیل ابن عمر. سہیل ابن عمر. نیکسٹ ہے صلح حدیبیہ مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ڈیش کی مدت کے لیے ہوئی. مدت کہتے ہیں عرصہ. تو کتنے عرصے کے لیے یہ معاہدہ ہوا تھا؟ جی 10 سال. 10 سال. نیکسٹ ہے اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو مسلمانوں کے لیے ڈیش قرار دیا. کیا قرار دیا تھا؟ جی ویری گڈ، فتح مبین. کیا قرار دیا تھا؟ فتح مبین. اوکے نیکسٹ آپ اپنا سوال دیکھیں. آپ کا سوال نمبر 4 ہے درست جملوں کے سامنے درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں. کہ جو درست ہے ان کے آگے ہم نے ٹک کا نشان لگانا ہے اور جو
غلط ہیں ان کے آگے ہم نے کراس لگانا ہے۔ اب آپ اپنی کتاب پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جملے کے آگے بلاکس بنے ہوئے ہیں اور درست اور غلط لکھا ہوا ہے۔ اب وہ کیسے بنے ہوئے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کا یہاں پر سوال لکھوں گی، درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ اب آپ کے جملے میں کیسے لکھا ہوا ہے، یعنی جو بھی آپ کے جملے ہیں، جملے کے بعد اس طرح سے آپ کا بلاک بنا ہوا ہے اور یہاں پر درست لکھا ہوا ہے اور اسی طرح ایک اور بلاک بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر غلط لکھا ہوا ہے۔ تو جو اب ہم کیسے اس کو حل کریں گے؟ صلح حدیبیہ 8 ہجری میں مسلمانوں اور قریش کے درمیان ہوئی۔ 8 ہجری میں ہوئی تھی؟ نہیں، وہ تو 6 ہجری میں ہوئی تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ غلط ہے، تو ہم نے غلط میں یہاں پر کراس لگا دینا ہے، غلط کے باکس میں ہم نے کراس لگا دینا ہے۔ نیکسٹ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 400 صحابہ کے ہمراہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ 400 صحابہ تھے؟ نہیں، 1400 تھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پھر جو باکس بنا ہے آپ وہاں پر ایسے کراس لگا دیں گے۔ نمبر 3، مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر قریش کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت علی کو بھیجا گیا تھا؟ نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی غلط ہے۔ نیکسٹ آپ کا ہے کفار مکہ نے صلح کی شرائط کے ساتھ ابو جہل کو روانہ کیا۔ ابو جہل آئے تھے شرائط کے لیے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہمارا غلط ہے۔ تو یہ ہمارے سارے غلط ہیں، درست کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کا کتاب کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ جانتے ہیں کہ کتاب کے ساتھ ساتھ آپ کو PDF نوٹس میں بھی کچھ MCQs بھی دیے گئے ہیں اور کچھ مختصر سوالات بھی دیے گئے ہیں جن کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اب یہ آپ کے 7 سوالات ہیں۔ کتنے سوالات ہیں؟ 7۔ تو آپ نے بے شک 2 یاد کر لیں، 3 یاد کر لیں، کیونکہ یہ تو مختصر سوال ہیں، ان کو آپ اکٹھے بھی یاد کر سکتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ آپ 6 کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ کو مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ نے دھیان سے اس کو کرنا ہے۔ سوال ایک مرتبہ میں پڑھ دیتی ہوں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس ہجری میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمرے کا ارادہ کیا؟ کس ہجری میں کیا تھا؟ یکم ذکر 6 ہجری کو۔ تو اس صلح کو صلح حدیبیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے دن کی پڑھائی میں سمجھایا تھا کہ چونکہ یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ہوئی ہے، اس لیے اس صلح کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں کیا دیکھا؟ کیا خواب دیکھا تھا؟ جی، انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارد گرد مسلمان آبادیوں میں کیا اعلان کروا دیا؟ یعنی جب وہ خواب دیکھا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اعلان کروایا تھا؟ کیا کروایا تھا؟ جی، کہ جو بھی زیارت بیت اللہ کے طواف کا شوق رکھتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہونے کی تیاری کر لے۔ نیکسٹ کوسچن ہے آپ کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس مقصد کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا؟ کیوں بھیجا تھا؟ کیونکہ قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی تھی، تو وہ اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ ان کو سمجھائیں کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں، صرف عمرہ کے ارادے سے مکہ مکرمہ تشریف لائے ہیں۔ جی، نیکسٹ کوسچن ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
قریش کو واپس کیوں کر دیا؟ کیوں واپس کیا تھا؟ کیونکہ صلح کی شرائط میں طے پایا گیا تھا کہ کسی مسلمان کوئی اگر یعنی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جاتا ہے تو اسے واپس کرنا لازم ہوگا، تو اس وجہ سے حضرت ابو جندل کو واپس کر دیا گیا تھا۔ جی نیکسٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین کیوں قرار دیا ہے؟ کیوں قرار دیا تھا؟ کیونکہ ٹھیک صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 لشکر کے ساتھ خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا تھا، اس لیے اس صلح کو فتح مبین کہا جاتا ہے۔ از اٹ کلیئر؟ میں امید کرتی ہوں کہ یہ سبق آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہمارا یہاں پر صلح حدیبیہ کا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھنی ہے یا کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ اس ویڈیو کے آخر میں واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔